السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم سب ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے کہ وہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار، سن لو، جان لو، بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اس آیت کے اندر منافقین کے نیکسٹ ون کوالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ایمان والوں کے اوپر یہی ٹونٹ کرتے رہے کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں جو کہ اندیکھے معاملات کے لیے دنیا کی بلیسنگز کو چھوڑتے ہیں، دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور ہم ان کے پاتھ کو فالو نہیں کر سکتے، نیور۔ بیسیکلی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دل میں آج بھی ابھی تک ایمان نہیں پہنچا۔ ان دی پریزنٹ ٹائم، جس دور میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں، تب کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کلمہ توحید پڑھ لیا جائے۔ اٹ واز انف۔ لیکن آج کے دور میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نہ صرف قولی اقرار کیا جائے بلکہ اس کا عملی اظہار بھی کیا جائے، پریکٹیکل پرفارمنس بائی پریکٹیکل، اور اس عمل میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کو تھام لیا جائے۔ قرآن میں سفہاء، بے وقوف جن لوگوں کو بیان کیا گیا، یہ ایسے کم عقل انسان کے لیے بیان کیا جاتا تھا کہ جس کو اپنے کسی اچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے، جو کہ بالکل فہم ہی نہیں رکھتا، بالکل عقل سے فائدے کی ڈیل سے پیدل لوگ، اور الناس لوگوں، ان لوگوں جیسے، ان لوگوں سے مراد یہاں پر پیورلی صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی صحابہ اکرام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ فی الفور لبیک بولا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا کر رکھی تھی، اور اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر ہے آج بھی جو صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح کا ہو۔ صحابہ کے ایمان کے مطابق ہی آج کے ایمان کے معیار کو جانچا جائے گا۔ جن کا آج بھی صحابہ اکرام کے جیسا ایمان نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی ایسی بات جو کتنی ہی اچھی ہو، کتنی ہی نیک نیتی سے ہو، اگر وہ صحابہ اکرام کے عقیدے سے اور ان کے عمل سے ثابت نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے ڈے آف ججمنٹ تک یہی رہے گا۔ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے اتنی آنر دی، ان کے ایمان کو اس وجہ سے اتنا سراہا، اور ہم نے اس کو اپلائی کرنے کے لیے اور اس کو رول ماڈل بنا کے ہمارے سامنے اس وجہ سے پریزنٹ کیا کیونکہ صحابہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ مطلب آفٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈٹو کاپی کے ساتھ گزاری۔ مطلب ریئل تھے وہ اپنے پریکٹیکل میں، لیکن پھر بائی اینڈ بائی تابعین جب اس کو فالو اپ کرتے چلے گئے تو پھر کاپی سے ریپلیکا، اور ریپلیکا سے پھر پتہ نہیں کتنی ریپلیکاز بنتی چلی گئیں۔ آج بھی جو عمل صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہی لوگوں کی طرح ایمان لاؤ گے، ویسا ہی پیشن رکھو گے، ویسی ہی اوبیڈینسی کرو گے، تو ہی تمہاری ہر ایکٹ کو تمہارے اللہ قبول کریں گے، ادروائز اگینسٹ دا صحابہ اکرام اسکیجولز اینڈ شیڈیولز اینڈ پرفارمنسز میں ہر چیز تمہاری ریجیکٹ کر دوں گا۔ آج کے دور کے عقل مند
परफेक्ट लोग खुद के लिए हमेशा ये कहते हैं कि वी आर वेल बैलेंस्ड पीपल। हमने दीन को हमेशा और दुनिया को हमेशा आपस में बैलेंस रखा। हम बेवकूफ़ों की तरह बिल्कुल दुनिया छोड़ ही नहीं देते। इसमें रहना भी है, क्योंकि यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ जाके तो नहीं रहा जा सकता। मुनाफिकीन का इशू हमेशा लोग ख़ानदान, बरादरी, घर वाले, अपनी ज़ात, अपना नफ्स, अपनी ज़िंदगी, दुनिया के तकाज़े, रख रखाव, अपनी नाक, अपनी इज़्ज़त, यही मामले, यही चीज़ें इसकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा हिट टारगेट पे रहती हैं। मुनाफिक का मकसद हयात होता है ख़ुद की तस्कीन, लोगों की खुशी, अल्लाह की आधा तीतर आधा बटेर बन के फरमाबरदारी, मतलब दुनिया भी रह जाए और अल्लाह भी रह जाए। हमेशा मुनाफिक डील करता है अपने फ़ायदे की, अपने बचाव की। परफॉर्मेंसेस में हमेशा इसके एटीट्यूड्स यही होते हैं कि किनारे किनारे होके चलो, दुनिया से बैर ना लो, बेवकूफ़ इंसान इंसानों से बैर ना लो, लोगों को भी रखो, दुनिया को भी रखो, अल्लाह को भी रखो, अल्लाह के रसूल को भी रखो। ना हम तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बैर लेने के लिए कहते हैं, ना हम तुम्हें लोगों से बैर लेने के लिए कहते हैं। कुछ दुनिया की रखो, कुछ दीन की रखो, दोनों साइडें रखो, दोनों ज़रूरी हैं। मुनाफिकीन के अंदर डट के प्योरीफाई हो के एक चीज़ पर डिटरमेंट हो जाने का हौसला होता है, ना जज्बा। हर दौर के मुनाफिकीन का ये गुमान होता है कि दीन की राह के सच्चे लोग, अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ देने वाले लोग, अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करने वाले लोग, दुनिया छोड़ देने वाले लोग, अल्लाह के लिए तंगियाँ बर्दाश्त करने वाले लोग, हलाल हराम की तमीज़ करके नेमतों से हाथ खींच लेने वाले लोग, और अपने दीन के लिए रोल मॉडल प्ले करके दुनिया के तौर तरीके छोड़ देने वाले लोग, ये सब के सब बेवकूफ़ लोग हैं, जज्बाती, बेअकल, नॉनसेंस टाइप पीपल। डेफिनेटली आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री। हमारा मसला ये है कि मुनाफिक का लफ्ज़ हमें कोई कहे तो हमें बहुत बुरा लगता है कि भी इसकी जुर्रत कैसी हुई है मुझे मुनाफिक कह दे। इवन इतना बुरा लगता है कि जस्ट लाइक अ अब्यूज़, और ख़ुद तो हम अपने आप को इस कटहरे में कभी खड़ा करना ही पसंद नहीं करते। I agree this attitude, but on the other side I also agree this 100% agree this attitude और this statement जो कि सहाबा इकराम के लिए और ईमान लाने वाली औरतों के लिए, ईमान लाने वाले मर्दों के लिए, ये so called wise people जो कि मुंह भर भर के उनका मजाक उड़ाते हैं या उनको बेअकल, जज्बाती और नॉनसेंस टाइप पीपल कॉल करते हैं, मैं भी बिल्कुल इनके हम ख्याल हूँ कि येस आई एग्री, 100% एग्री कि ईमान लाने वाली औरतें वाकई बहुत बेवकूफ़ होती हैं। उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता क्या होती है कि वो अक्ल होते हुए भी बेवकूफ़ी को दानिस्ता अपनाती हैं। उनकी अक्ल जो उनको बताती है वो उसके ऊपर, उसके ख़िलाफ़ जाके अपने अल्लाह की फरमाबरदारी को प्रेफराइज़ जब करती हैं तो दुनियादार लोग उनको बेवकूफ़ गर्दानते हैं। ऐसी औरतें दिल रखते हुए भी खुद दिल को मारती हैं। ईमान वाली बेवकूफ़ औरतें आंखें रखते हुए जानबूझकर अंधी हो जाती हैं ताकि दुनिया की रंगीनी उन्हें बहका ना सके। कान रखते हुए जानबूझकर बहरी हो जाती हैं कि कोई भी बात अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कान में पड़ ना जाए। सिंगार जो अल्लाह ने औरत का हक रख दिया हुआ है, अपनी उस अटमोस्ट विश को भी अल्लाह ही की रज़ा के इर्द गिर्द घुमाती हैं कि अपने आप को हर उस सिंगार के अंदाज से, हर उस सिंगार की लवाज़मात से वो दूर रखे जिससे कि वो अपने अल्लाह से कहीं दूर ना हो जाए। अपनी ज़िंदगी के अंदर सादगी को, डिसेंसी को प्रेफराइज़ करती हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ी तो होती हैं जो अल्लाह की खातिर शौहर की खिलाफ शरअ हुक्म को रद्द करती हैं और शौहर की नाफरमान कहलाती हैं।
دن رات شوہر کی اوبیڈینسی ان کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ٹارچر کرواتی ہیں، اور بیوقوفی تو ہوتی ہیں جو سر پھینک کے، برداشت کر کے، تحمل سے، صبر سے، محبت سے نہ صرف اپنے بلکہ ان سسرالی رشتوں کو بھی جوڑ کر چلتی ہیں جن کی رب نے ان کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہوئی۔ بیوقوفی ہوتی ہیں جو اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ان کا کندھا لگاتی ہیں، جو اپنے شوہر کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کندھا لگاتی ہیں، اپنا نان نفقہ، اپنا حق دانستہ سیکریفائز کرتی ہیں۔ بالکل بیوقوف ہوتی ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ بوجھ بھی خود اٹھا لیتی ہیں جو رب نے عورت پر ڈھالے ہی نہیں ہوتے۔ بے شک ایمان والی عورت واقعی دنیا کی نظر میں بہت بیوقوف ہے۔ وہ بیوقوف ہی ہوتی ہے جو اپنی خواہشوں کو دباتی ہے، اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈالتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کو، صدقہ کرنے کو، اللہ کی مخلوق کی مدد کے لیے مال لگانے کو پرائیورٹی پہ رکھتی ہے۔ بیوقوفی تو ہوتی ہے وہ جو خود کو، بچوں کی تربیت اللہ کے مطابق، شوہر سے وفاداری، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے دن رات کھپ جاتی ہے۔ نہ ان کو دنیا کی رنگینی کا ہوش ہوتا ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی مستیاں جینے کا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، ایمان والی عورت بیوقوفی ہوتی ہے جس کا ہر دن رب کی رضا سے شروع ہو کر رب کی رضا پر ختم ہو جاتا ہے۔ سارا دن اپنا محاسبہ کر کر کے زندگی کو جیتی ہے کہ کہیں رب العزت مجھ سے کسی بات پہ ناراض نہ ہو جائیں، مجھ سے رب العزت کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ obviously یہ سب کے سب کام ایک ایمان والی بیوقوف عورت ہی کر سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی عقل مند عورت کے اندر یہ سارے معاملات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ ان سارے معاملات کو پرفارم کرنے کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ اور پہاڑ جیسا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ آج کے پریزنٹ ٹائم میں بے پردگی سے، موویز سے، سانگز سے، میک اپ سے، ماڈرن ڈریسنگ سے، سیلفیز سے، ربش چیٹنگ سے، خود پسندی سے، ان تمام معاملات سے بچنا آسان نہیں ہے۔ صبر سے، تحمل سے اللہ کی عطا پر راضی اور اللہ کی قضا پر راضی ہونا آسان نہیں ہے۔ رشتوں کے رویوں کے اندر تلخی اور غیر منصفانہ بیہیویئرز کو ٹالریٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ محدود وسائل کے ساتھ زندگی کو جیتے ہوئے شکر کرنا آسان نہیں ہے۔ ناپسندیدہ زندگی کے معاملات پر خاموشی کی چادر اوڑھنا آسان نہیں ہے۔ محبت کے بدلے میں نفرت کو جذب کرنا آسان نہیں ہے۔ پیورٹی کے بدلے میں چیٹنگ کو ٹالریٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ خودداری اور عزت نفس کو بچانے کے لیے زندگی کی جنگ کو سر اٹھا کر لڑنا آسان نہیں ہے۔ دنیا کی مشقتوں کے ساتھ ساتھ رب اور رسول اللہ کے حق کو ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ رب العزت کے نافذ کی ہوئی دین کی ذمہ داریوں اور دنیا کی ذمہ داریوں کو ایک ساتھ نبھانا آسان نہیں ہے۔ اختیار کے ہوتے ہوئے بے اختیار ہونا، آزاد ہوتے ہوئے غلام بن کے جینا، یہ آسان نہیں ہے۔ نفس کے اندر اٹھتی ہوئی خواہشات، چاہ اور امیدوں کو صبر کے گھونٹ پہ لانا آسان نہیں ہے میری جان۔ آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں پر مالک حقیقی کے آگے سر جھکا کر خاموشی اور ضبط کرتے ہوئے ان میں سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ یہ واقعی آسان نہیں تھا، لیکن یہ تمام کے تمام معاملے صرف ایک ایمان والی بیوقوف عورت کے لیے ہی آسان ہے۔ وہ ایمان والی عورت جس کی عقل پہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ جب عورت کے اوپر، بیوقوف عورت کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے نا، تو پھر اس کی اپنی ذات کی کوئی ہاں نہ نہیں رہتی۔ پھر اس کے دماغ میں ایک ہی جنون ہوتا ہے کہ میں نے ہر صورت اپنے رب کو پانا ہے اور اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے، جس راستے سے بھی اور جس طرح سے بھی کی جائے۔
اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں عورتوں کی سیکریفائزز کی ملتی ہیں، وہ ہماری جیسی عورتیں تھیں، لیکن ہاں وہ ایمان والی بے وقوف عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد حیات اللہ کی ذات کو بنا لیا ہوا تھا۔ وہ ایمان والی بے وقوف عورتیں تھیں نعوذ باللہ حضرت ہاجرہ، جنہوں نے ایک بیابان اجاڑ جگہ پر اپنے بچے کو لے کے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اور اللہ نے آج بھی اس ایمان والی عورت کی سنت کو رہتی دنیا تک زندہ کر دی ہے۔ یہ بے وقوف ایمان والی عورتوں کو اللہ پھر جب عزت اور مقام دیتے ہیں نا، تو دنیا کی عقل مند، باشعور اور سینسیبل عورتیں پھر منہ اٹھا کے دیکھتی ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں جا گری ہیں۔ انہی کڑے معاملات پر اللہ رب العزت بے وقوف ایمان والی عورت کو اگلی زندگی کی تمام نعمتیں دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں چھوڑائی ہوئی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ پلیز ایک بات، کہ ایک بے وقوف ایمان والی عورت کے سامنے ایک دنیا دار عقل مند عورت کبھی ٹھہر نہیں سکتی، نیور۔ جتنا وقار، جتنا ٹھہراؤ، جتنی قناعت، جتنی پختگی ایک ایمان والی بے وقوف عورت کے اندر حالات کی بھٹی میں سے گزر کر آ جاتی ہے نا، عقل مند دنیا دار عورت اس کے سامنے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان والی عورت جیسا ایک دن یہ دنیا دار عورت نہیں نکال سکتی ہے۔ ایمان والی عورت کا دنیا دار عورت کے درمیان زمین آسمان کا ڈفرنس ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنے والی آنکھ مل جائے تو وہ یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ جو وقار، جو عزت، جو ٹھہراؤ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والی بے وقوف عورت کے اندر رکھ دیا ہوا ہوتا ہے، جو پختگی، جو آہنی انداز اس کی گفتگو کے اندر ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک دنیا دار عورت کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل، ایمان والی عورت کی دلیل اتنی وزنی ہوتی ہے، اور دنیا دار عورت کے پاس اس کی اس وزنی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایمان والی عورت کی ہر بات رب سے شروع ہو کر رب پر ختم ہوتی ہے، اور ایک دنیا دار عورت کی ہر بات دنیا اور لوگوں سے شروع ہو کر دنیا اور لوگوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ایمان والی عورت کو رب سپورٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رب کھڑے ہوتے ہیں، اور دنیا دار عورت کے خلاف خود رب کھڑے ہوتے ہیں۔ ایمان والی عورت کی ہر بات کا جواب خود رب دیتے ہیں، اور دنیا دار عورت کی ہر بات کا جواب اس کے کھوکھلے اور خالی دلائل دیتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ ہی کی جو پچھلی آیات ہم پڑھ کے آئے ہیں، اس میں جو بھی آرگیومنٹ، جو بھی پوائنٹ منافق نے ایمان والے لوگوں پہ اٹھایا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ جیسے کہ اپنی آیات میں اللہ نے کہا، تم ان لوگوں کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو۔ یہ بے علم نہیں ہے، تم بے علم ہو۔ بے وقوف یہ نہیں ہے، شعور تو تم نہیں رکھتے۔ ہر جگہ پر اللہ رب العزت ایمان والے لوگوں کے لیے قرآن میں آپ کو خود جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا دار بوکس لوگوں کے بوکس آرگیومنٹس کے اوپر۔ اللہ کی اس اکرام کو ذرا محسوس کر کے دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی آنر ہے اللہ کی اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اور بالکل یہاں پر سیم اللہ کا مجھے وہی جذبہ محسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے کوئی بچے کی برائی کرتا ہے اور ماں سے برداشت ہی نہ ہوتی۔ اگر کوئی کہتا ہے تمہارا بچہ پاگل ہے، تو ماں آگے سے کہتی ہے کیوں، وہ کیوں پاگل ہے، تم پاگل ہو۔ ماں کو کوئی کہتا ہے تو تمہارا بچہ بہت بدتمیز ہے، آگے سے ماں کہتی ہے وہ کیوں بدتمیز ہے، تمہارا بچہ بدتمیز ہوگا۔ یہ یوزلی آپ لوگوں کو بیہیویئرز اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ یہ ماں کیوں کرتی ہے؟ اس محبت کی وجہ سے جو وہ اپنی اولاد سے کر رہی ہوتی ہے، اس سے اپنی اولاد کی برائی کہیں پر برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو معاملہ پھر ایمان والے دانستہ بے وقوف بن جانے والے لوگوں کا ہے، جو اللہ کی خاطر بے وقوف بن گئے ہیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی عقلیں چھوڑی ہیں اور اپنی محبتیں غالب کر لی ہیں، اللہ کی فرما برداریاں غالب کر لی ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت غالب کر لی۔ اور مور اوور اللہ کے نبی بھی ایسی عورتوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ صدقہ اور خیرات میں کثرت کرو، کیونکہ میں نے اکثریت تمہاری جہنم میں دیکھی ہے۔ یہ دنیا دار عورت کو وعید ہے۔
پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے اپنی امت کے مردوں کے لیے دنیا دار عورت کے فتنے کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے۔ یہ بھی عقل مند پرفیکٹ دنیا میں سکسیسفل عورت کے لیے اللہ کے نبی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اینڈ آن دی ادر سائڈ انہی ایمان والی اور بیوقوف عورتوں کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مرد کی اس دنیا کی بہترین متاع حیات ایک نیک عورت ہے۔ اس سے بڑا کریڈٹ ایک عورت کو نہیں دیا جا سکتا، ایک بیوقوف عورت کو نہیں دیا جا سکتا۔ میٹر صرف یہاں پر یہ ہے میری جان کہ اللہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف نہیں ہے، انفیکٹ تم بیوقوف ہو۔ انہوں نے جس سود مند تجارت کے تحت اپنے مال کا، جان کا، وقت کا، جذبات کا، خواہشات کا سودا میرے ساتھ کر لیا ہے نا، وہ کل کو ایک سود مند تجارت کے ساتھ میرے پاس حاضر ہوں گے اور مجھ سے بے پناہ اجر پائیں گے۔ بیوقوف تو تم ہو جنہوں نے اس فانی اور اس دھوکے والے نفع کی خاطر، ختم ہو جانے والے نفع کی خاطر آخرت کے نفع کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا اور دنیا کو پکڑ لیا، اپنے رب کے سامنے اپنے نفس کو کھڑا کر لیا، آخرت کو دنیا کے پیچھے ڈال دیا، دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی، دنیاوی آسائشات کو آخرت کی آسائشات پہ چن لیا۔ بیوقوف تو یہ ہیں، یہ جو ٹرکس پلے کر کے ٹرکی پلے ایک میرے اور میرے بندوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ جب میرے پاس آئیں گے تو اللہ کہتے ہیں میں ان کو ایک ایک چیز بتاؤں گا کہ آؤ میں تمہیں تمہاری ہی چالوں کے گرداب دکھاؤں جن میں تم پھنس چکے ہوئے ہو۔ اس لیے ان سب اتھینٹک ریئلٹیز کے بعد اگر ہم عورتیں ایمان والی بیوقوف ہی بن جائیں تو سر آنکھوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی عقل مندی ہمیں آگے جا کر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ تو ضرورت ہے اس وقت اپنے محاسبے کی اور محاسبے کے ساتھ اپنے راستے کے چناؤ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے معاملات کے لیے صاف شفاف اور بہترین رہنمائی دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔